تو ان معاملات نے ذوالفقار علی بھٹو کو بڑا پریشان کیا. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ میرے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کو کچل کیوں نہیں دیتے. تو اس کیفیت میں انہوں نے جنرل ٹکا خان کو بلایا جو اس وقت نئے نئے کمانڈر ان چیف تعینات ہوئے تھے. ڈاکٹر نذیر احمد جماعت اسلامی کے ایک آؤٹ اسپوکن ایم این اے تھے, ان کو قتل کیا گیا. ان کا الزام بھی ایف ایس ایف کے اوپر لگا. اس وقت پنجاب کے اندر پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک تنازع جاری ہے اور پنجاب حکومت ایک بل تیار کر چکی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک انفورسمنٹ فورس بنانا چاہتی ہیں. ناظرین تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے جب بھی ہم موجودہ مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ماضی کے مسائل اور موجودہ مسائل میں کافی مماثلت نظر آتی ہے, اور بعض دفعہ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو خود کو دہرا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی تاریخ خود کو دہراتی ہے. یہ مارچ 1972 کی بات تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. اس وقت پاکستان بھر میں پولیس اور سول سرونٹس کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری سیلریز کو بڑھا دیا جائے. اس کے نتیجے میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی اور کئی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئی. تو ان معاملات نے ذوالفقار علی بھٹو کو بڑا پریشان کیا اور ان کا ایک ہی گلا تھا کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ جو فوج ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ میرے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کو کچل کیوں نہیں دیتے, یہ میرے خلاف اٹھنے والی ان مظاہروں کو کرش کیوں نہیں کرتے. تو اس کیفیت میں انہوں نے جنرل ٹکا خان کو بلایا جو اس وقت نئے نئے کمانڈر ان چیف تعینات ہوئے تھے اور ان کے سامنے اپنے انٹینشنز رکھے. اور ان کے انٹینشنز یہ تھے کہ میں ایک پرائیویٹ ملٹری سیکیورٹی فورس بنانا چاہتا ہوں, ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنانا چاہتا ہوں جو میرے تابع ہوگی, جو میرے حکام کی پابند ہوگی اور جو میں انہیں کہوں گا وہ ان کو کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد امیڈیٹلی ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے نتیجے میں 18,000 افراد کو اس میں بھرتی کیا گیا اور انہیں ملک بھر میں پھیلا دیا گیا. پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایف ایس ایف کا دور پاکستان کے اندر کیسا دور رہا, ایف ایس ایف کا کردار پاکستان کی سیاست کے اندر کیا رہا. ڈاکٹر نذیر احمد جماعت اسلامی کے ایک آؤٹ اسپوکن ایم این اے تھے, ان کو قتل کیا گیا. ان کا الزام بھی ایف ایس ایف کے اوپر لگا. خواجہ محمد رفیق کے قتل کا الزام بھی ایف ایس ایف کے اوپر لگا. پھر 1973 میں لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوا اور اس میں آگ لگی اور اس آگ کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے. تو ولی خان نے اس وقت اس کا الزام بھی ایف ایس ایف کے اوپر لگایا تھا. پھر یہ جو مسعود قصوری کا کیس ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی, اس کا الزام بھی ایف ایس ایف کے اوپر لگتا رہا ہے. اسی ایف ایس ایف کو فیڈرل سیکیورٹی فورس کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت کے اندر ڈسبینڈ کیا. اب یہ تھی ایف ایس ایف کی مختصر سی تاریخ اور ان کا کردار. اب آتے ہیں موجودہ مسائل کی طرف. اس وقت پنجاب کے اندر پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک تنازع جاری ہے اور وہ تنازع پرائیویٹ ملٹری سیکیورٹی فورس کے قیام کے اوپر ہے. پنجاب حکومت ایک بل تیار کر چکی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک انفورسمنٹ فورس بنانا چاہتی ہیں, ایک پرائیویٹ فورس بنانا چاہتی ہیں جو پولیس سے بالکل الگ کام کرے گی. اور ان کے مینڈیٹ کے اندر 3 چیزیں رکھی گئی ہے, لینڈ پریونشن ایکٹ, اس طرح ہارڈنگ ایکٹ اور تیسرے نمبر پرائس کنٹرول ایکٹ. یہ 3 مینڈیٹ اس فورس کے پاس ہوں گے. اس کے متعلق حکومت کی جو بھی پالیسیز آئیں گی وہ فورس ان پالیسیز کو انفورس کرے گی مارکیٹ کے اندر. اس کے نتیجے میں یہی اس انفورسمنٹ فورس کے نتیجے میں 7,000 افراد تعینات ہوں گے اور ان 7,000 افراد کو پنجاب کے 40 مختلف اضلاع کے اندر تعینات کیا جائے گا, ان کو پھیلا دیا جائے گا. اسی طرح سے ان کا ایک اسٹیشن بھی ہوگا, جس طرح سے پولیس کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے اس طرح سے اس انفورسمنٹ فورس کا ایک اسٹیشن بھی ہوگا. اور اس اسٹیشن کے اندر 18 لوگ ہوں گے, 18 ممبر اس میں اندر شامل ہوں گے, جس میں سے 10 جو ہے وہ قومی اسمبلی, جس میں سے 10 بیوروکریٹ ہوں گے, 4 اس میں سے اسمبلی کے ممبر ہوں گے جس میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہے, اور اسی طرح سے جو 4 اور لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبرس ہو جائیں گے, سیکرٹریز وغیرہ. تو اس اسٹیشن کو جو چیئر کرے گی, اس کی جو چیئر پرسن ہوگی وہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی جو اس انفورسمنٹ فورس کو دیکھے گی. اب اس کے اوپر پولیس کے تحفظات سامنے آئے ہیں اور پولیس کے جو آئی جی ہیں پنجاب پولیس عثمان انور صاحب نے سیکرٹری پنجاب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ فورس بنانا چاہتے ہیں پہلے تو ہمیں اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور اگر اس طرح سے فورس قائم ہوگی تو ہمارے جو کام ہے اس میں خلل پڑے گا اور ہم یوز لیس ہو جائیں گے, ہماری وقت اس طرح سے باقی نہیں رہے گی. اس وقت یہ جو پلان ہے پنجاب حکومت کا, یہ جو بل تیار کر چکی ہے, یہ اس وقت آن بورڈ ہے, اس وقت آن ٹیبل نہیں آیا, یہ اس وقت انڈر ڈسکشن ہے. اس کے بعد اس کی اسمبلی سے بھی اپروو ہونا ہے, لیکن بل مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے, اس کے ایکٹ, اس کے دفعات, ساری چیزیں مکمل طور پر تیار ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ جو انفورسمنٹ فورس ہے یہ پولیس کے بالکل پیرلل فورس ہے. یہ جو انفورسمنٹ فورس کے اوپر ایک اسٹیشن ہے جس کی چیئر پرسن خود مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی, وہ خود آئی جی آفس کے ایک پیرلل اسٹیشن کا قیام ہے جس پر پولیس کا جو تحفظات ہے وہ ظاہر سی بات ہے بنتے بھی ہیں. لیکن یہ جو ماضی کا میں نے ایف ایس ایف کا حوالہ دیا اور یہ انفورسمنٹ فورس, ان دونوں کو آپ ذرا دیکھیں. اس وقت جو اس کے ایف ایس ایف ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی تو اس وقت ان کے انٹینشنز یہ تھے کہ یہ فورس ملک کے اندر نارکوٹکس کو, اسمگلنگ کو, منشیات کو اور اسی طرح سے جو سول سرونٹس اور پبلک ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم بنا رہے ہیں. یہاں پر بھی ان کے مینڈیٹ کے اندر بنیادی چیز رکھی گئی ہے پرائس کنٹرولنگ.
اس وقت بھی یہ رکھی گئی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے پروٹیکشن کریں گے، لیکن بعد میں اس کا کردار کیا رہا تھا۔ یہاں پر کون گارنٹی دے گا کہ جو انفورسمنٹ فورس ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے باہر نہیں جائے گی؟ یہاں جو کون گارنٹی دے گا کہ جو انفورسمنٹ فورس ہے وہ انریگولر یا ارریگولر ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہوگی، جس طرح سے ایف ایس ایف ماضی میں ہوئی ہے؟ تو پنجاب حکومت کو اس ایسپیکٹ کے اوپر، اس پہلو کے اوپر بھی لازمی سوچنا پڑے گا اور اس کا جواب لازمی دینا پڑے گا۔